بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم درس میں تسلسل کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور بعد میں ہم ایک دو چیزیں ہیں جن کی وضاحت پچھلے درس میں مطلوب تھی تو وہ کی نہیں جا سکی، تو اب ہم اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ راغبہ کا جب صلہ ان آئے، راغبہ ان، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں رغبت کا نہ ہونا۔ رغبت کسی چیز میں نہ ہو تو راغبہ ان آتا ہے، اور اگر رغبت ہو تو راغبہ فی آتا ہے۔ تو وَمَن يَرْغَب، اور کون بے رغبتہ ہو سکتا ہے، اور کون ہے جو رغبت نہیں رکھتا، کون ہے جس کو کشش نہیں ہوگی کس چیز کے بارے میں؟ عن ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کے حوالے سے۔ ملت کیا ہے؟ جب کوئی آئیڈیالوجی پریکٹیکل شیپ اختیار کر لیتی ہے، جب کوئی نظریہ اپنے نتائج کو دکھا کر اپنے آپ کو اسٹیبلش کروا لیتا ہے، اس وقت وہ چیز ملت بن جاتی ہے۔ امت کے اندر قیادت کا پہلو ہے، امت قیادت کے حوالے سے اور ملت نتائج کے حوالے سے۔ یعنی ملت تو ہے لیڈرشپ، یعنی امت لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہے، امت ہے، امام ہے، تو یہ لیڈرشپ کے حوالے سے سارے الفاظ ہیں۔ اور جو فکر یا عقیدہ جب پریکٹیکل شیپ اختیار کر لیتا ہے، بالخصوص جب اس کی سوشلائزیشن ہو جاتی ہے، سوشلائزیشن ہو جائے تو وہ آئیڈیالوجی جو پہلے فکر اور عقیدے تک ہوتی ہے، پھر وہ عملی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کے مطابق ایک فرد، معاشرہ، ریاست تشکیل پاتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر وہ ایک پریکٹیکل سسٹم ہوتا ہے، ایک سوشیولوجیکل آرڈر ہوتا ہے۔ جب سوشل آرڈر بن جائے تو ملت، اور جو سوشل آرڈر بنانے کے لیے جدوجہد کرنے والی ہے قیادت، وہ امت اور امام کا مسئلہ ہے۔ تو جو بیوقوف ہے، کون شخص ہے جو ملت ابراہیم یعنی ابراہیمی نسب العین سے، کہ جب وہ پریکٹیکل شیپ اختیار کر چکا، اس میں رغبت نہ رکھتا ہو، اس سے اس کی جانب کشش نہ رکھتا ہو۔ آگے ہے اللہ، سوائے اس کے، من، وہ شخص، صافحہ نفسہ، صافحہ یصفہ کا معنی ہلکا کرنا، ہلکا بنانا، اور ہلکا بنانا ہے نسب العین کے حوالے سے، کہ جو نفس ہے، نفس انسانی، اس کی کیا ہونا چاہیے؟ نشوونما ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، نرشمنٹ ہونا چاہیے۔ نفس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، امکانات ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان کی نمود ہونا چاہیے، ایکچولائزیشن ہونا چاہیے۔ تو جو شخص اپنی ذات کی نشوونما نہیں چاہتا، اپنی ذات کو انسانی لیول پر نہیں لانا چاہتا، حیوان بنانا چاہتا ہے، حیوانی لیول پر زندہ رہنا چاہتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے دو لیولز ہیں، ایک اس کا اینیمل لیول ہے، اور ایک اس کا ہیومن لیول ہے، انسانی لیول ہے۔ تو جو حیوانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حیوان کیا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو جو حیوانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے ملت ابراہیمی سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، اور جو چاہتا ہے کہ وہ انسانی زندگی ادر دین اینیمل،
حیوانی زندگی سے اوپر کی جو زندگی ہے جس کو کہ آگے چلنا ہے. حیوانی زندگی تو کیا ہے؟ مادی زندگی ہے، دھرتی کا مال ہے، دھرتی پر رہ جانا ہے. تو جو انسانی زندگی ہے، جو اصل مقصود ہے، جس کو کہ بقا دینا مطلوب ہے، تو وہ جو اصل انسانی زندگی ہے وہ اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی ملت ابراہیمی سے ہٹ نہیں سکتا. اور جس کو حیوانی زندگی چاہیے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ حیوان ہے، آیا ہے، کل کو چلا جائے گا مٹی کے نیچے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. تو سوائے ایسے شخص کے جو اپنے آپ کو فروتر اور گھٹیا زندگی کا حامل بنانا چاہتا ہے، بنا چکا ہے، وہی شخص ہے جو ملت ابراہیم یعنی ابراہیمی جو عملی نسب العین ہے اس کے اندر کوئی کشش یا جاذبیت محسوس نہیں کرتا. آگے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ملت ابراہیمی سے کون سوائے بیوقوف کے اعراض کر سکتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ابراہیم تو اللہ کا مصطفیٰ بندہ تھا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اس کو تو ہم نے سلیکٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا، منتخب بندہ ہے. تو جو منتخب بندہ ہے اس کائنات کے اندر، اس کے نسب العین سے جو انحراف کرے گا وہ سوائے اس کے کہ احمق کو اور کیا ہو سکتا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا، یہ دلیل ہے صافیہ نفس کی. وہ اس لیے صفی النفس ہے کہ اس نے ایک ایسی ذات کے نسب العین سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا کہ جو اس کائنات کے اندر مصطفیٰ تھا، سلیکٹڈ تھا، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے سے جو ہٹے گا وہ شیطان کا بندہ ہوگا، حیوان ہوگا، حیوانی زندگی گزارنے کا وہ دل دادا ہوگا. مزید برآں فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. مزید برآں بات یہ ہے کہ وہ آخرت میں یعنی حیات بعد الموت میں یا آخری اخروی زندگی میں یا انجام کار جو اصل انسان کا اصل زندگی کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ من الصالحین. وہ ان لوگوں میں سے تھا یا ان لوگوں میں سے ہوگا ابراہیم کہ جن کی صلاحیتیں پروان چڑھ چکی اور ان صلاحیتوں کا بے پناہ اجر جو ہے وہ سے حاصل ہو گیا امامت عالمینی کی شکل میں. تو یہ بات بتائی کہ یہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں کہ جنہوں نے ابراہیمی نسب العین کو پس پش ڈال دیا ہے اور حیوانی زندگی پر ریچھ گئے ہیں اور حیوانی زندگی کے اندر سارے کا سارا اپنا وجود جو ہے وہ کھپا دیا ہے. پھر اس کا جو مصطفیٰ ہونا ہے ابراہیم کا، اسی استفائیت کی شان ایک اور حوالے سے بیان کی جا رہی ہے. فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم کے کمالات میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب اسے اللہ رب العزت نے کہا اسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروگرام اور نظام کے سامنے سرنڈر کر اور سرنڈر کرتا رہے، اس کے سامنے جھک جا اور جھکا رہے. الہی نسب العین کو بالادست مان کر اس کی بالادستی کے مطابق اپنی زندگی کو مولڈ کر. تو اس نے بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی کے پوچھنے کے قال، اس نے اعلان کر دیا اسلم، تو میں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو. کس لیے؟ لرب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، نشو نما کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. میں اس کی ول، حکم، حکمت، مشیت سب کے سامنے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، جھکاتا ہوں، اس کے سامنے اپنے آپ کو لگاتا ہوں. تو اسلامہ کا صلہ جب لام آئے اسلام علیہ، اسلام لہو، تو کسی کے حکم کو، منشا کو، مرضی کو بالاتر مان کر اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا.
تو انہوں نے تو اپنے آپ کو رضا الہی کے لیے وقف کیا. وہ اللہ کے منتخب بندے تھے. وہ حیات دنیا میں بھی ان کو اجر ملا اور حیات آخرہ میں بھی ان کے لیے اجر محفوظ ہے. حیات دنیا کا اجر دیکھ لو، کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو یا اس وقت کے مشرکین عرب ہوں، سب ابراہیم کا نام آنے سے کیا کرتے ہیں؟ سلام علی ابراہیم. یعنی ابراہیم کیا تھا؟ وہ ایک عراق یا اور کا ایک شہری تھا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا. لیکن جب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نصب العین کے لیے، منشا اور مرضی کے لیے قربان کیا تو رہتی دنیا تک اس کے جو کارنامے ہیں، قربانیاں ہیں، اعمال ہیں، وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہر جگہ زندہ ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہرگز ضمیر داں کہ دل زندہ شد بعشق، سبتست بر جرید عالم دوام ماں. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بقا عطا کرتا ہے. تو بقائے الہی کے ساتھ ان افراد کو بھی بقا حاصل ہو جاتی ہے، ان کا نام اور کام تابد زندہ رہتا ہے. پھر اگلی ایک اور اہم بات ابراہیم کی. ابراہیم نے یہی نہیں کیا کہ اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروگرام اور مشن کے سامنے سرنڈر کیا، بلکہ اگلی بات یہ ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. ابراہیم نے اس نصب العین کو دوامی بنانے کے لیے اپنی اولاد تیار کی. ابراہیم کے بچے، ابراہیم کے بیٹے، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کے بعد اسماعیل، اسماعیل کے بعد اسحاق، اسحاق کے بعد یعقوب. یعنی یہ ایک ایسا شخص تھا، ایک ایسا فرد تھا کہ جس نے نہ صرف خود اپنے آپ کو اس نصب العین پر لگایا، بلکہ اپنی ذریت کو تیار کیا، اولاد کو تیار کیا، بچوں کو تیار کیا، اور بچوں سے پھر عہد لیا. اور وہ ابراہیمی سلسلہ جو ہے وہ پہلی شکل میں اسحاق کی اولاد کے حوالے سے اور دوسری شکل میں اسماعیل کے حوالے سے. تو آج پوری کائنات کے اندر ابراہیمیت جو ہے اس کا ڈنکا بج رہا ہے. وہ ایک فرد تھا، لیکن اللہ تعالی نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا، اپنی ذات میں ایک انجمن تھا. وہ فرد نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑی جماعت کا، یعنی وہ بیج تھا، صالح بیج تھا کہ جس صالح بیج کو جب زرخیز زمین میں دبا دیا جائے یا لگایا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ملٹی پلائی کرتا ہے. تو ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا، ایک نصب العین تھا، ایک نصب العینی جماعت کا نمائندہ تھا. تو ابراہیم نے وصیت کی اس اسلام کی، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنے کی وصیت کی اپنے بچوں کو، بیٹوں کو. اور بیٹوں نے آگے کیا کیا؟ فرمایا کہ بیٹوں کے بیٹے یعنی یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی تربیت دی، تعلیم دی اور اسی کا عہد لیا. فرمایا اور وصیت کی اس نصب العین کی یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. کیا کہا؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے میرے بیٹو تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو. لستم کاحد من النساء، جس طرح ازواج النبی کو خطاب ہوا ہے نا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہاری حیثیت مثالی ہے. اگر تم تقوی اختیار کرو گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے بڑھو گی تو ضعفین من اللہ، تو تمہیں اجر بھی ڈبل ملے گا، ایک اپنا اور ایک نمونہ قائم کرنے کا. اور اگر بٹرے کرو گی تو بھی ڈبل سزا ہوگی، خود بٹرے ہونا اور دوسروں کے لیے نمونہ بد تم نے قائم کیا.
تو یہاں فرمایا کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کام پسند کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، وہ اپنے دین کی خدمت ہے، اپنے دین کا پرچار ہے۔ خالق اپنے دین کی گواہی قائم کرنا چاہتا ہے، حجت قائم کرنا چاہتا ہے۔ بس تمہاری زندگیوں کا نصب العین کیا ہے؟ دین کا فروغ، دین کی نشو و نما، دین اسلام کی اشاعت، دین اسلام کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے یہ مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے، ایک دو دن کا کام نہیں ہے، مرتے دم تک یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اور کس انداز میں کرنا ہے؟ آپ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا کیا عزم تھا، ارادہ تھا، حوصلہ تھا کہ صبح و شام، دن رات، جہری طور پر، پوشیدہ طور پر، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، مجرمین کے سامنے، اکابرین، ہر ایک کے سامنے دین کا ابلاغ کر رہے تھے، دن رات کر رہے تھے، ماریں کھا رہے تھے، برا بھلا ان کو کہا جا رہا تھا، لیکن ایک لمبی جدوجہد، لیکن کسی مقام پر انہوں نے ریٹریٹ نہیں کیا، بیک آؤٹ نہیں ہوئے، واپس نہیں گئے، بڑھتے گئے۔ تو فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ گواہ ہو کہ تم کل بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے تھے اور آج بھی ہو، اسلام کی حالت میں، سلامتی کی حاصل میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے راستے میں تمہیں کیا پائے؟ رواں دواں پائے۔ موت آئے تو دیکھے کہ اللہ کے یہ بندے اللہ کے دین کے ساتھ مخلص تھے، ہیں اور رہیں گے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب یہاں بیان کرنے کے بعد، چونکہ یہود نے کہا تھا کونو ہودن او نصارا تہتدوا، کہ ہدایت یافتہ تو وہ ہوگا، منزل تک تو وہ پہنچے گا، راہ یاب تو وہ ہوگا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب قرآن یہ کہتا ہے بتاؤ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ فرمایا کہ بتاؤ اے انسانوں کو یہودی بنانے والوں، نصرانی بنانے والوں، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا موجود تھے تم اس وقت؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آنے لگی، جب یعقوب علیہ السلام مرنے لگے، جب ان کی موت کا وقت آیا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی تھی؟ کیا ان سے عہد پیمان لیا تھا؟ کیا یہ عہد پیمان لیا تھا کہ یہودیت کی موت مرنا؟ کیا یہ کہا تھا کہ نصرانیت کی موت مرنا؟ حالانکہ یہودیت اور نصرانیت اس وقت تھی ہی نہیں۔ یہودیت اور نصرانیت تو بطور ازم، بطور دین، بطور نظام حیات تھے ہی نہیں۔ فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کیا لی؟ ان کو تلقین کی، ان سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ فرمایا پہلے تو سوال کیا انہوں نے، فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہاری جو زندگی ہے اس میں کس چیز کی، کس نصب العین کی تم عبادت کرو گے؟ کس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو گے؟ کس کا حکم مانو گے؟ کس کی غلامی اختیار کرو گے؟ یہاں پر ما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا من تعبدون من بعدی، من کی بجائے ما لایا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ جو نصب العین ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ذی حیات چیز ہو،
تو نصب العین جو ہے وہ ایک فکر ہے، عقیدہ ہے. فکر اور عقیدے کی وجہ سے یہاں ماں کا لفظ بولا ہے کہ وہ کون سا آئیڈیل ہے، وہ کون سا فکر ہے، وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے جس کے لیے تم زندگی بھر اپنے آپ کو ماتحت رکھو گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس کے اوپر اپنی منشا، مرضی، خواہشات سب کچھ قربان کرو گے. تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک، تو بچوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم تو غلامی اختیار کریں گے الہ کا، اس الہ کی جس کا تعارف آپ نے ہمیں کروایا ہے. ہم مجرد کسی فکر عقیدے کے نہیں، ہم تو اس الہ کے فرما بردار رہیں گے جو آپ کا بتایا ہوا الہ ہے، اور آپ سے پہلے آپ کے آباء و اجداد یعنی سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعنی وہ جو پہلے فرمایا تھا کہ وصّى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی یعنی اسماعیل اور اسحاق کو، اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو وصیت کی، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. تو اب وہ بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کا، اس کا ڈنکا بجائیں گے، اس کا نام بلند کریں گے، اس کا حکم مانیں گے، اس کا نظام چلائیں گے. اور آپ کے آبا یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان سب کا جو الہ ہے، معبود برحق ہے، اس کا ہم حکم مانیں گے، اس کے دین کا پرچار کریں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پہ مریں گے. الہا واحدہ، وہ الہ اکیلا ہے، الوہیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے. الہ کا معنی ہی ہوتا ہے جس کے اوپر انسان فریفتہ ہو جائے، جس کے اوپر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے، جس کا حکم مانے، جس کے حکم ماننے کو وہ اپنے لیے نجات کا، سعادت کا باعث مانے. الہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی محبت ہو، اطاعت ہو، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب مکہ میں لا الہ کہتے تھے تو اس وقت ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا تھا، ایک کشمکش، مخالفت، ریزسٹنس پیدا ہوتی تھی. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ الہ کے اندر اطاعت، بندگی، اس کا حکم ماننا اور اس کے حکم کی بالادستی کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینا کیا ہے؟ شرط ہے، لازم ہے. آج ہم الہ مانتے ہیں لیکن ہم نے اس کو اطاعت اور اتباع کے حوالے سے ہم نے صرف ماننا ہے. وہ جس طرح ایک بت کو مانتے، بت کو ماننا، کیونکہ بت کا بھی تو کوئی امر اور نہیں ہے، بت کا بھی کوئی حکم نہیں ہے، بت بھی آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو الہ ہونا ہے، اور نعوذ باللہ جو الہان باطل ہیں، آلہہ من دون اللہ ہیں، وہ ایک مقام پر آ گئے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اطاعت آج نہیں ہم کر رہے. اللہ ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے، جس کی رضا کو پانے کے لیے انسان اپنی جان کو بھی قربان کر دے. تو چونکہ عرب جانتے تھے کہ الہ کا کیا مفہوم ہے، کیا اس کے لوازم ہے، تو اسے وہ کہتے یا تم کہتے ہو نا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، جس کا مطلب ہے کہ تم تو نظام وقت کو نہیں مانو گے، تم تو ابو جہل کو حاکم اعلیٰ نہیں مانو گے، تم تو ابو سفیان کو نہیں مانو گے، تم تو کہو گے نہ بھائی نہ، ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے، کسی کا ہم حکم نہیں مانیں گے، ہم تو صرف ایک الہ واحد کا جو ہمارا خالق ہے اس کی بات مانیں گے. تو یہ تو بغاوت ہے، صریح بغاوت ہے. پورا نظام تم الٹ دو گے، پورے نظام میں تبدیلی لاؤ گے. تو چونکہ آج الہ کے اندر اطاعت، اتباع، بالادستی اور بالادست مان کر اس کے حکم کو بالا کرنا، یہ تصورات ہیں ہی نہیں. اس لیے تم ہندوستان میں لا الہ کہہ دو، برطانیہ میں کہو، امریکہ میں کہو، کوئی تم پر پابندی نہیں لگائے گا. لیکن اگر تم نے الہ بمانا مطاع،
جس کی اطاعت لازم ہے، جس کا حکم لازم ہے، جس کی بندگی کا لازمی نتیجہ جو ہے الہ واحد کی اطاعت، اور اس اطاعت کا مظہر اتم کیا؟ اس کی کتاب، اس کا حکم نامہ، اس کی کتاب۔ تو جب یہ ایمان تم ظاہر کرو گے تو ہر جگہ تمہاری مخالفت ہوگی۔ ہر وقت کا جو نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، وہ تمہاری گردن دبائے گا۔ لیکن پہلا مفہوم مذہب کا جو ہے وہ رکھو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تمہیں مسجدیں بھی بنا کر دیں گے۔ یعنی یورپ والے، فرانس والے آپ کو مسجد بنانے میں مدد دیتے ہیں، زمین دیتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں، ایڈز دیتے ہیں۔ جرمنی جو ہے وہ باقاعدہ ایڈ دیتا ہے، فرانس دیتا ہے، برطانیہ دیتا ہے۔ کیوں کہ الہ کے اندر ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی اطاعت، اتباع، حکم ماننا، بالادستی، اور اس کے کلام کی بالادستی، نظام کی بالادستی، دین کی بالادستی، وہ کچھ نہیں۔ کل ایک دوست تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بچوں کی داڑیاں نہیں ہیں، بڑی بڑی داڑیاں نہیں ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کے بچوں کی بڑی داڑیاں ہوں گی۔ تو میں نے کہا محترم، آپ کا سارا جو زور ہے وہ داڑیوں پر ہے، آپ بتائیں کہ آپ مومن ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں مومن ہوں۔ تو میں نے کہا مومن کب بنتا ہے؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ ایمان باللہ سے پہلے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ طاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا جو وقت کا طاغوت ہے آپ اس کے انکار کرتے ہیں؟ کہتے نہیں، اس کے ساتھ تو پھر گزارا ہی نہیں ہوگا۔ اگر ہم طاغوت کا انکار کریں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو میں نے کہا پھر کفر کے ساتھ اللہ کو ماننے کا کیا فائدہ؟ اللہ تو شرط لگاتا ہے کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ تو اصل جو آج مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ الوہیت کا جو مفہوم ہے اس کے اندر سے ہم نے اطاعت اور اتباع خرج کر دی ہے، اور الوہیت کو ایک بت کی طرح پوجا پاٹ، جس طرح بت جو ہے وہ کوئی آپ کو امر نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا، نہ آپ کو کوئی نہیں کرتا ہے، نہ کچھ کرنے کو کہتا ہے، نہ کرنے کو کہتا ہے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ بھئی یہ بولتے ہیں، یہ تمہیں حکم دیتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو باپ دادا کو اسی طرح گردن جھکاتے دیکھا ہے، ہم تو وہی کریں گے۔ کیونکہ اس گردن جھکانے میں آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کی جو ساری وہ بندگی ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں عائد ہوتی۔ یعنی آپ ساری عیاشیاں کریں، ساری بدماشیاں کریں، ظلم کریں، استبداد کریں، اور ساتھ کے ساتھ آپ جی ہم تو بڑے اچھے دیندار ہیں، ہم تو مومن دیندار ہیں، ہماری داڑیاں دیکھ لو، رفع یدین دیکھ لو، فاتح خلف الامام دیکھ لو، ہماری مسجد آ کر دیکھ لو۔ تو یہ وہ دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا کیے گئے بوجہ اس کے کہ ہم نے الوہیت کے مفہوم کو عجمی کر دیا، اور جو عربی کا اور قرآن کا مفہوم تھا اس سے ہم علیحدہ ہو گئے، اور علیحدہ چلتے چلے جا رہے ہیں، علیحدگی ہماری قائم ہے۔ تو فرمایا کہ وہ الہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور یہ جب قرآن کہتے ہیں لا تشرکوا بہ شیئا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے شرک میں کیا ہے؟ کوئی بت شامل کر دے، بت۔ اللہ کہتا ہے کوئی چیز بھی شامل کرنا جو ہے وہ شرک ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اس پہ چلنے کے لیے آپ کی خواہشات سب سے بڑا بت ہے۔ قرآن نے سب سے بڑا بت کس کو قرار دیا ہے؟ یہ الہ واحد کے حوالے سے چونکہ ہم بہت دور جا چکے ہیں، اس لیے میں ایک حوالہ یہاں دینا چاہتا ہوں، 45/23 45/23 یہ سورہ الجاسیہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ
الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا تم نے غور کیا؟ افرعیت، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا؟ من اتخذ، اس آدمی کے بارے میں، کون سا آدمی ہے؟ اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے الہ بنا لیا ہے کس کو؟ اپنی خواہش نفس کو۔ جو اس کا نفس چاہتا ہے، نفس امارہ، وہ وہی کرتا ہے، اور نفس امارہ کو اس نے اپنا الہ بنا لیا ہے، یعنی اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کا حکم مانتا ہے، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، علم کے باوجود وہ غلط راستے پر پڑ گیا، اور اس کے کانوں پر پردہ پڑ گیا، دل دماغ پر پردہ پڑ گیا، آنکھیں اس کی پردے میں پڑی گئی، پردے میں چلی گئی، پردہ ہے، پٹی ہے آنکھوں پر۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جب کوئی شخص اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لے تو کوئی شخص اسے ہدایت نہیں دے سکتا، رہنمائی نہیں کر سکتا، یعنی صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ افلا تذکرون، اے لوگو تم خود خواہش نفس میں مبتلا ہو، کیا تم نے غور کیا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کبھی قرآن سے فیض یاب ہو سکتے ہو؟ نہیں، قرآن سے فیض یاب صرف وہی ہوگا جو رضائے مولا کو اپنا نصب العین بنائے گا، اور جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ قرآن سے فیض یاب بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن سے فیض یابی کے لیے رفقائے محترم ایمان بالآخرہ شرط ہے۔ جہاں ایمان بالآخرہ گڑبڑ ہوگی وہاں قرآن پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 45 اور 46 میں ہم ایک عجیب اللہ رب العزت کا اعلان دیکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 45 ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، جعلنا، ہم پاتے ہیں، بینا کا، آپ کے مابین، و بینا، اور ان لوگوں کے مابین، لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، کیا پاتے ہیں؟ حجابم مستورا، ایک ایسا کرٹن، ایک ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا۔ یعنی فہم قرآن کے راستے میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، وہ قرآن کا فہم دل دماغ میں نہیں اترتا۔ کب نہیں اترتا؟ فرمایا اس وقت لا یؤمنون بالآخرہ، جب تک انسان کا آخرت پر ایمان نہ ہو، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، مر کر اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور میری ہر حرکت اور سکون میرے رب کی نظر میں ہے۔ وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے یہ حرکت اور یہ سکون، یہ خواہش، یہ چاہت، یہ لینا اور دینا، یہ کمانا اور خرچ کرنا، کیا میرے دین کے مطابق، منشا کے مطابق، کتاب کے مطابق، میرے امر کے مطابق کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو اگر یہ آخرت کا ایمان نہ ہو تو قرآن پڑھا جائے گا، سننے والا سنے گا، لیکن دل دماغ میں نہیں اترے گا۔ یہ ایمان بالآخرہ کا نہ ہونا وہ حجاب ہے جو قرآن کو دل دماغ میں نہیں اترنے دیتا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس قرآن کے باوجود وہ دل میں نہیں اترتا، کیوں کہ عدم ایمان بالآخرہ جو ہے وہ حجاب بن جاتا ہے، وہ روکتا ہے، اور وہ کان بھی بہرا ہو جاتے ہیں اور دل دماغ بھی اندھا ہو جاتا ہے
ایمان بالآخرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو الہ واحد میں ہم نے دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ الوہیت کے اندر اطاعت اور اتباع شرط ہے، اور آج ہمارا تصور الوہیت جو ہے وہ ایک بت کی طرح ہے، جس میں جو اطاعت ہے، اتباع ہے، فرما برداری ہے، اس کے امر اور نہی کو ماننا ہے، اس سے ہم پیدل ہو چکے ہیں، اور ہمارا الوہیت کا تصور جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، اتباع اور اس کے نازل کردہ امر کی بالادستی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا جو فریضہ تھا، اس سے ہم نے الوہیت کو خارج کر دیا، پیدل کر دیا، اس سے محروم کر دیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ ہے الوہیت ہوگی، الہ واحد کو مانیں گے تو اس کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ سرنڈر کس کے سامنے کریں گے؟ اس کے امر کے سامنے، نہیں کے سامنے، اس کے دین اور نظام کے سامنے۔ بت تو ہمیں نظام نہیں دے سکتا، بت کی نہ منشا ہے نہ مرضی ہے، بت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں ہم اس کو تعبیر دے دیں۔ تو یہ تھا ابراہیم کا فیضان، ابراہیم کا نقطہ نظر، جس نقطہ نظر پر ابراہیم جو تھے وہ قائم تھے۔ اس کے بعد فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا کہ تم فخر کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، ہم یہودی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ گروہ تھا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی آل اولاد جو اسلام پر قائم رہے۔ تو تِلْکَ أُمَّہ، یہ ایک گروہ تھا، قد خلت، جو گزر چکا، لہا ما کسبت، اس کے اعمال اور ان اعمال کی جزا اور ان اعمال کا محاسبہ، قدر و قیمت کا تعین، یہ اللہ کرے گا، اور اس کا تمام ریوارڈ جو ہے وہ انہی کو ملے گا۔ یعنی جو عامل تھے وہ اس عمل کا بدلہ پائیں گے، جزا پائیں گے۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی تم اپنے اسلاف پر فخر کرتے ہو اور اسلاف کے نام پر بے عملی اور بدعملی کے تمام پروگرامات لے کر چل رہے ہو، تو اس سے تمہیں ان آباء سے کیا ملے گا؟ ان آباء کے اعمال ان کے ساتھ، اور تمہارے اعمال تمہارے بناؤ بگاڑ کا فیصلہ کریں گے۔ تو آباء پرستی جو ہے پدرم سلطان بود، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آباء کے اعمال ان کے لیے، تمہاری بدعمالیاں تمہارے لیے، وہ تمہاری بدعمالیوں کا وبال نہیں اٹھائیں گے، اور نہ ان سے پوچھا جائے گا تمہارے بارے میں۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود محاسب ہے، نگران ہے، جواب دہ ہے، اور باپ اور بیٹا، استاد اور شاگرد کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے محاسبے کے وقت کام نہیں آئے گا۔ وَلَكُمْ مَا کسبتم، تمہیں تو اسی چیز کا بدلہ ملنا ہے جو تم نے کی ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ اعمال کی جانب توجہ دی جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کیونکہ ابلیس و آدم میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ابلیس کس چیز کا نمائندہ ہے؟ دو چیزوں کا نمائندہ ہے ابلیس۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ افضل ہے مٹی سے۔ کیا معنی؟ یعنی برتھ پلیس کو فضیلت قرار دینا۔ ہم راجپوت کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم وڑینچ ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم سید ہیں۔ بھئی یہ جو برتھ پلیس ہے، ٹائم ہے، کاسٹ ہے، یہ تو جبر ہے، اس میں تمہارا کیا اختیار ارادہ ہے؟ یہ تو تم آ گئے، اس میں تمہارے لیے کوئی کسب کا، عمل دخل ہی نہیں ہے۔ تو اپنی جائے پیدائش کو، قوم کو، دھرتی کو، تراب کو فضیلت کا معیار ماننا، یہ کیا ہے؟ ابلیسیت ہے، شیطنت ہے۔ ایک تو پہلا ابلیس سمبل ہے اس بات کا۔ دوسرا وہ کس چیز کا سمبل ہے؟ جب آدم سے پوچھا گیا کہ تو نے نافرمانی کیوں کی، تو نے کیا کہا؟
ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی کیا مانا کہ وہ اپنی آئی ایم نیس کا اعتراف کرتا ہے. جو آئی ایم نیس کا اعتراف کرتا ہے وہ اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہونا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تو اب ہمیشہ کے لیے تو مردود ہو گئے. نہیں، انہوں نے کیا کیا، ان پر دوبارہ احکام پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ رجوع برحمت ہوئے ان پر، اور ان کی وہ جو سابقہ غلطی تھی وہ بہت نیچے چلی گئی اور عمل صالح کا جو نشان تھا وہ بہت اونچا چلا گیا. لیکن جب ابلیس سے کہا گیا کہ ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو کہتا ہے کیوں میں کرتا، میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے. نمبر 2، رب فبما اغویتنی، ابلیس کیا نمائندہ ہے، ابلیس کیا کہتا ہے، رب فبما اغویتنی، اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ غلطی اگر ہے تو یہ آپ نے مجھ سے کروائی ہے، آپ اس غلطی کے ذمہ دار ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں نا پری ڈیٹرمینیشن، کہ یہ تو بھائی پری ڈیسٹائن، یہ تو آپ نے میرے لیے لکھ دیا تھا، تو میں دوسرا میرے سامنے چوائس ہی نہیں تھا. میں غلطی نہ کرتا تو کیا کرتا، میں تو مجبور محض تھا، میں مجبور تھا، میں نے وہی کچھ کیا جو آپ نے میرے لیے لکھ دیا تھا، میں تو مجبور ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اب تیری اصلاح نہیں ہو سکتی، اصلاح تو وہ کرے گا نا جو مانے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں ہوں، میرا آزادانہ اختیار ارادہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں. تو جو اپنی انا کو مانے گا، ذات کو مانے گا، آزادانہ اختیار ارادے کو مانے گا، وہ اصلاح کرے گا. اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کا کبھی بھی باز آفرینی نہیں ہو سکتی، ریگین نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے کو مولڈ نہیں کر سکتا، اپنے کو صحیح راستے پر ڈال نہیں سکتا. کیوں؟ تو وہ مانتا ہے میں تو مجبور ہوں بھائی. اور یہی اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ یہی کہتے تھے، کیا کہتے تھے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. یہ سورہ الانعام کی آیت 148 ذرا دیکھو، کیونکہ یہ امت اس وقت اسی دلدل میں مبتلا ہے اور اس سے جب تک وہ نکلے گی نہیں آگے بات نہیں چلے گی. تو یہ اور قرآن نے بار بار اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں 148 آیت، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، سورہ الانعام، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا. کہ اگر اللہ چاہتا، یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ مشرک کہہ رہے ہیں، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے. آج اگرچہ توحید والے ہیں لیکن اصلاً یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. کہتے ہیں وہ لوگ یا کہیں گے وہ لوگ جو شرک کی روش اختیار کرتے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا. اگر ہم مشرک ہوئے ہیں تو اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم مشرک ہو گئے. اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، نہ ہم ہوتے مشرک نہ ہمارے باپ دادا ہوتے. لہذا یہ جو جبر کا عقیدہ ہے یہ کیا ہے؟ ابلیسی عقیدہ ہے اور مشرکانہ عقیدہ ہے. اب دیکھیے اللہ پاک کیا فرماتے، کَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، تمام مشرک قوموں نے ابلیس کے زیر اثر اسی عقیدے کو اختیار کیا. ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو پہلے، کذالک کذب الذین من قبلہم، پہلے مکذبین بھی یہی کہتے تھے. یہ تکذیب ہے، یہ کتاب اللہ کی دین کی تکذیب ہے. یہ کہنا کہ اللہ ہم سے کرواتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو مجبور محض ہیں.
کذالک اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. پھر فرمایا حتی ذاقوا باسنا، ان سے پوچھو کہ اگر تم وہی کچھ کر رہے ہو جو اللہ تم سے کروا رہا ہے، اللہ نے لکھ دیا تھا تم اس کو پورا کر رہے ہو، تو بتاؤ پھر تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ اللہ کتنا نعوذ باللہ عدل سے دور ہے کہ خود لکھ دیتا ہے، وہ پورا کرتے ہیں اور اوپر سے ان کو سزا دیتا ہے. حتی ذاقوا باسنا، تم تو کر رہے ہو اللہ کی منشا کو پورا، اور اللہ پھر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ حتی ذاقوا باسنا. پھر آگے فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، ان سے کہو کہ اس باب میں کوئی بھی علمی شہادت ہے تمہارے پاس؟ من علم، علم نکرہ ہے اور نکرہ پر من داخل کر دیا. کسی نوعیت کی علمی دلیل، علمی بات، علم الہی، آیات قرآنیہ میں کوئی ایک آیت بھی ہے تمہارے پاس؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو لاؤ، ظاہر کرو، بتاؤ ہمیں یہ آیت ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی 345 آیتیں عقیدہ جبر کی کیا ہے حمایت کرتی ہیں، ان لوگوں نے معلوم ہوا قرآن نہیں پڑھا. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کوئی علمی دلیل لاؤ، کوئی ایک علمی شہادت لاؤ. تم کہتے ہو 345 آیتیں اللہ نے نازل کی ہے عقیدہ جبر کی حمایت میں. یہ بہتان ہے. اللہ تو کہتا ہے من علم، کوئی بھی علمی دلیل لاؤ، فتخرج لنا، لاؤ ہمارے سامنے. اور آگے فرماتے ہیں ان تتبعون الا الظن، یہ جو دلیل علمی ہے وہ تو ہے نہیں ان کے پاس، سارے کیا ہیں؟ ظن ہے، اٹکل پچو ہے. اب جس طرح ایک بزرگ خواب میں آئے تو انہوں نے مریدوں نے پوچھا جی کیسا رہا؟ کہتا ہے بس کیا بتاؤں، اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو چونکہ میں نے 70 سال تک 60 سال تک ایک پتھر پر بیٹھ کر بہت کم کھا کر پی کر دن رات اللہ کا نام جپا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کرتا رہا، تو مجھے حسن ظن تھا اپنے عمل پر. تو میں نے کہا اللہ مجھے میرے عمل کی جزا دے دے، اتنی زندگی میں نے تیرے نام کو جپا ہے، مجھے بہترین بدلہ دے دے. تو اللہ نے کہا تو میرا عدل چاہتا ہے یا رحمت چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں عدل چاہتا ہوں. اللہ نے کہا عدل برداشت نہیں ہوگا تو میری رحمت طلب کر. تو مجھے اپنے عمل پر ناز تھا، 3 دفعہ یہی کہا. تو اللہ نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو 70 سال تو میرے پتھر پر بیٹھا تھا، اب وہی پتھر تیرے اوپر 70 سال تک بیٹھے گا. پتھر اوپر تو نیچے، اور 70 سال گزارنے ہوں گے، پھر دیکھوں گا کہ اب کیا بنتا ہے. تو کہتا ہے میں آیا ہوں تمہیں بچوں یہ بتانے کے لیے، ہاں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا عدل نہ مانگنا، اللہ کی رحمت مانگو. عدل کرانتے سب نہ پکڑا، رحم کرانتے بخشا. اللہ کا عدل برداشت نہیں ہوتا، رحمت طلب کرو، اللہ کے عدل پر مت جاؤ. ہاں تو جس قوم کے اکابر نے یہ سبق دیا ہو کہ اللہ عادل نہیں ہے، یہ اللہ کا عدل قابل برداشت نہیں ہے، یعنی کتنی جھوٹی کہانی بنائی. بھئی اللہ تعالیٰ نے تو زمین، آسمان، پتھر، جو کچھ ہے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اسے کام میں لائیں. تو اس پر وہ پوچھے گا. اب ہم نے اگر حیوانوں کا دودھ پیا، ان کی کھال اتاری، ان کا گوشت کھایا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا اچھا اب تمہاری ہم کھال اتاریں گے، تم ہمارے حیوان کی کھال اتارتے رہے ہو، ہے نی، اس کو تم ڈنڈے مار مار کر ہل میں جوتتے رہے ہو، تو اب وہ جو حیوان ہے وہ تمہیں وہ ہل میں جوتے گا. کیا منطق ہے بزرگوں کی. تو ارشاد فرماتے ہیں ظن ہے پاس، اسپیکولیشن، مثالیں، کہانیاں. اور اہم بات ہے وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. اخرس، خرسا،
خیرا سواد خرس، لنگڑا کر چلنا. ایسی قومیں جو اپنے اختیار ارادہ کو نہیں مانیں گی وہ ہمیشہ لولی اور لنگڑی رہے گی، ہمیشہ. کیونکہ اختیار ارادہ کسی بھی فرد یا قوم کو بنانے کا بنیادی پتھر ہے، بنیاد ہے. تو جب تم اختیار ارادہ ہی کی نفی کرتے ہو، انسان اختیار نہیں، صاحب اختیار ارادہ نہیں ہے، تو تم کیا کرو گے؟ لولے لنگڑے. اور یہ آج دیکھ لیں، عالم اسلامی سے بڑھ کر کون لولا لنگڑا ہے؟ کیوں کہ جبر کے عقیدے نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ان انتم الا تخرصون، اٹکل پچو ہے. ہاں جی، تو کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. یہ ہے قرآن. یعنی کسی بات کو قرآن اتنا کمپریہنسولی بیان کرے گا، ہر بیان کو، کہ اس کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. اب وہ اللہ تعالیٰ فرض کرتے ہیں، قرآن فرض کرتا، اچھا تم کہتے ہو کہ اللہ دیتا ہے، اللہ رہنمائی کرتا ہے، تم مجبور محض ہو. کہا کل، ان سے کہو فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی ذات کے لیے ہے حجت کیسی؟ بالغہ، ٹو دا پوائنٹ، یعنی تیر بہدف، منزل تک پہنچانے والی. البالغہ، جس طرح ہم کہتے ہیں 100 سنار کی اور ایک لوہار کی. اگر تم اللہ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ مجبور پیدا کرتا ہے، فرمایا سنو اس مسئلے میں ایسی دلیل، حجت البالغہ، جس کے بعد کسی اور حجت کی ضرورت نہیں رہے گی. کیا؟ فلو شاء لہداکم اجمعین. اگر تمہیں ہدایت یافتہ بنانا اللہ کا کام ہوتا تو بچوں سنو، اللہ اس کائنات میں کسی ایک آدمی کو بھی گمراہ نہ کرتا. گمراہ کرنا ظلم ہے، گمراہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ظالم بنانا کوئی اچھا کام ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی منشا پر موقوف ہوتا، مرضی پر موقوف ہوتا، تمہاری منشا، مرضی اور اختیار ارادہ کا عمل دخل نہ ہوتا، فلو شاء، اگر اللہ اپنی مشیت مطلقہ سے کام لیتا، لہداکم اجمعین، تو تم سب کے سب کو وہ ہدایت یافتہ کرتا، کسی ایک کو بھی گمراہ نہ کرتا. گمراہی بدی ہے، گمراہی شیطان کا کام ہے. بھلا اللہ یہ کام کیوں کرے گا؟ اللہ یہ کام کیوں کرے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالی، یہ کئی ایک مقامات ہیں جہاں پر یہی بات جو ہے نا، یہ قرآن نے بار بار کہی ہے. اور اس میں جو اگلی سورہ آ رہی ہے اس میں ایک بڑا اچھا لفظ آیا ہے، تو اس کی مناسبت سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اوہ، یہ شیطانوں کے زیر اثر جو قومیں تباہ ہوتی ہیں، تو سورہ الاعراف آیت نمبر 28 ارشاد فرماتے ہیں، پیچھے ذکر ہے جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، آگے ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کوئی برا کام کرتے ہیں، وَإِذَا، اور جب کبھی، فَعَلُوا، فعل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، فَاحِشَةً، برائی کا، قالوا، تو کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی یا اسی طرح کے کام کرتے دیکھا ہے. اور آگے دیکھو، واللہ امرنا بہا، اتنا ہی نہیں ہے، یہ جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے پر مامور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کی اب خلاف ورزی کر سکتے؟ یعنی کرتے ہیں برے کام اور کہتے کیا ہیں کہ اللہ ہم سے یہ کروا رہا ہے، یہ کام اللہ نے ہم سے کروایا ہے، ہم خود کہاں یہ کام کرتے. واللہ امرنا، اللہ نے حکم کیا ہے ہمیں، بہا، ان فواحش کا، منکرات کا، برائیوں کا. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قل، ان سے کہو،
ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کی ذات وہ ذات نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو برائیوں کا، فحشکاریوں کا حکم دے۔ اللہ تو حسن ہے، جمال ہے، محبت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، شفقت ہے، رافت و رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برائیوں کا حکم دے گا؟ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، پھر فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کتنے احمق لوگ ہو تم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں وہ چیز کہہ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، علمی شہادت نہیں ہے، تق بندیاں ہیں، جہالت ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ایسی بڑ ہانک رہے ہو، ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو علم کی بنیاد پر نہیں ہے، جہالت ہے، اسپیکولیشن ہے، ظن اور قیاس ہے۔ اور اب آؤ تمہیں بتائے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ قل امر ربی بالقسط، وہ آگے پھر لا یامرو، وہ حکم یہ نہیں دیتا، کیا دیتا ہے آگے پھر وہ جو مامورات ہیں، احکام ہیں، ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہنا میں نے یہ تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے بزرگ تھے ان کے جو اعمال خیر تھے ان کا بدلہ انہی کو ملے گا، تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، لیکن یہ نہیں آیا علیہا مکتسبت، علیہا نہیں آیا، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت یہ الفاظ نہیں آئے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہوتا کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، ہاں جس طرح کے دوسرے مقام پر ہم پڑھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 286 میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، وہاں آیا ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، لیکن یہاں پر امت کے بعد آیا ہے لہا ما کسبت، اور یہ نہیں کہا و علیہا مکتسبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مراد ہے انبیاء، یہاں مراد ہے یعقوب، یہاں مراد ہے اسماعیل، یہاں مراد ہے اسحاق، یہاں مراد ہے ابراہیم۔ تو یہ جو بزرگ تھے یہ تو اسلام کا نمائندہ افراد تھے، چیمپئن تھے، تو انہوں نے کہاں برائیاں کی ہیں؟ اس لیے یہاں پر علیہا مکتسبت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ بزرگان اسلام کے نمائندے، انہوں نے جو عمل کیا، اگرچہ اس عمومیت میں سارے عمل آ گئے، خیر و شر، اچھے برے، لیکن یہاں ان کا وہ جو مقام ہے اس کی عظمت اللہ پاک نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے اور فرمایا علیہا مکتسبت کو یہاں حذف کر دیا ہے۔ تو جو اعمال انہوں نے کیے ان کا تمام تر ریوارڈ انہی کو ہوگا، اور وہ ریوارڈ آگے اولاد کو نہیں ملے گا۔ ہاں اولاد بھی اسی نسب العین پر چلے تو ان کے لیے بھی ریوارڈ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کسب تم کرو گے اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ اور فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بزرگوں کے جو اعمال تھے ان کی جواب دہی انہی سے ہوگی، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں جواب دہی نہیں ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ تمہیں اپنے عمل پر توجہ دینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہارا باپ کون تھا، دادا کون تھا، تم کن کی اولاد ہو۔ تو جو جن کی اولاد ہو اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تو تم ان کے اعمال کے بارے میں جواب دہ نہیں ہو۔ اور اسی لیے اب اگلے آیت میں دیکھیے 135 آیت میں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کہتے ہیں یا کہا انہوں نے، یا عقیدہ ہے ان کا یا قول ہے ان کا، کیا ہے
کونو ہودن اور نصارا، کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ تم ہدایت یافتہ ہو، منزل کو پالو گے، ہاں جی، منزل رسیدہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ کہتے تھے کہ کونو ہودن اور نصارا، کہ تم یہودی بنو یا نصرانی بنو تو تہتدو، منزل رسیدہ ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، منزل کو پالو گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک مقام پڑھا تھا آیت 111 میں کہ قالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودن اور نصارا، کہ جنت تو بس اس کو ملے گی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی جنت سے محروم کرنا تھا مسلمانوں کو، حالانکہ وہ خود بھی ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے انہوں نے کہا چلو یار آپس میں متحد ہو جاؤ اور مسلمانوں کو، اہل قرآن کو نکال دو۔ اب یہاں اس کا جواب بھی ہمارے سامنے آ چکا۔ اب وہ کہتے ہیں کونو ہودن اور نصارا تہتدو، ہدایت یافتہ ہونا ہے تو بس دو ہی صورتیں ہیں، یہودی یا نصرانی، بس۔ تو اللہ پاک فرماتے قل، ان سے کہو بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، ہدایت یافتہ تو وہ ہوگا جو ملت ابراہیم پر چلے، اور اگر تم یہودیت اور نصرانیت کو بناؤ بنیاد تو پھر تو ابراہیم بھی نہیں پا سکیں گے جنت، کیونکہ یہودیت اور نصرانیت تو بعد میں پیدا ہوئی ہے، ابراہیم کے وقت میں تو تھی نہیں۔ جس طرح آج کہتے ہیں کہ جی مسیح علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر آپ کی جو بدیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کا کفارہ دے دیا۔ بھئی ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہم نے گناہ ہی نہیں کیا، تو قبل اس وقت اس کا فدیہ کیسے دے دیا آپ نے؟ اور جو پہلے گناہ کر چکے ان کا بعد والا کفارہ کیسے کرے گا؟ تو فرمایا کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، کس طرح؟ حنیفہ، یکسو ہو کر، یکسو، واضح، یعنی نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کلی طور پر یکسو ہو کر ملت ابراہیمی کو اختیار کرو۔ اور چونکہ یہاں ماقبل یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم تو یہودی اور نصرانی تھے، حالانکہ غلط کہتے تھے، تو اس کی نفی کی، اور آپ فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم تو مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، ہر طرح کے شرک سے پاک تھے، لہذا مشرکین مکہ کا جو موقف ہے اس کو بھی رد کیا۔ اب اہل ایمان کو حکم ہو رہا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اعلان کرو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک۔ ہم اللہ اور قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پاک پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ابراہیم کی طرف نازل ہوا، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اور ان کے بعد میں جو اولاد تھے۔ یہ اسباط جو ہے یہ سبت کی جمع ہے، سبت، وسط کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وسط نہ بست، یہ ثابت ہے۔ تو اور یہ ہے جو سلسلہ ہوتا ہے اولاد کا، یعنی پوتا، پڑپوتا، نواسا، پڑنواسا، تو جو مراد ان کی طرف جو نبی تھے اور ان کی طرف اللہ کا کلام آیا، تو اس کلام پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، ہمارا ایمان ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو زیر بحث لا رہا ہوں، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ۔ یہ بڑا اہم ہے، نبی امی کی طرف سے یہ اعلان۔ آج ہمارے سامنے وہ جو ہمارے چرچ آف کرائسٹ والے آتے ہیں اور بھی عیسائی ہیں،
وہ قرآن حکیم کی ایک آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ صرف آل یعقوب کے ساتھ ہے، یعنی جو آل یعقوب نہیں، آل ابراہیم نہیں، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے سید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسحاق سے چونکہ نکالتے ہیں، وہ اسماعیلی ہیں اور اسماعیل کو وہ مورد رحمت نہیں مانتے، تو یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ غلط فہمی موجود ہے۔ مثلا ہمارے محترم ڈاکٹر اسرار احمد وہ بھی کہتے یار نبوت اور رسالت تو صرف آل ابراہیم کے ساتھ خاص ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت جو پہلے وہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں، اور پھر جو ہم قرآن میں ہم دیکھیں گے اس کا جواب جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، تو یہ سورہ العنکبوت ہے۔ عنکبوت 29ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 28 ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، پہلے ابراہیم کا ذکر ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیے، اور آگے ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم کو اجر عطا کر دیا ان کا حیات دنیا میں، اور حیات آخرہ میں بھی ان کو اجر ملے گا، وہ صالحین میں سے ہیں۔ درمیان میں آیا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی ذریت میں اولاد نبوت اور کتاب رکھ دی۔ تو یہ جو ذریت میں کتاب اور نبوت کا رکھا جانا ہے، اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ نبوت جب بھی آئے گی، رسالت جب بھی ہوگی، کتاب جب بھی ہوگی تو ذریت ابراہیم میں ہوگی، اور غیر ابراہیمی نبی رسول یا صاحب کتاب نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کائنات میں کوئی بستی نہیں، کوئی سوسائٹی نہیں، مگر وہاں اللہ پاک نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ تو کیا پوری روئے زمین جو ہے وہ صرف ابراہیم کی ذریت میں سے ہے؟ یہ موضوع ایک مستقل موضوع ہے، اور جب ہم سیدنا نوح سے چلیں گے نا، تو سیدنا نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی جس میں ابراہیم بھی ہیں، ابراہیم اولاد نوح میں سے ہیں، لیکن قرآن نے ایک عظیم انکشاف کی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ان علاقوں کے اندر جب طوفان آیا تو نوح بچے، تو کیا نوح کے علاوہ ان کے ساتھ اہل ایمان نہیں تھے؟ تو جو اہل ایمان بچے تھے کیا ان کو اللہ پاک نے کوئی اولاد نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ جو ابراہیم یا نوح کے ساتھ اہل ایمان بچے تھے ان کی ذریت کہاں گئی؟ عموماً ابراہیم کے سے پہلے نوح، اور نوح کے اندر جو اولاد ہے وہ تو وہ یہ حام، سام اور یافس، جو آج پوری دنیا کے ہمارا نقشہ ہے نا، وہ یہ تین ہی اولادیں ہیں، حام، یافس اور سام۔ لیکن وہ افراد جو اہل ایمان تھے اور نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان کی امتیں کہاں گئی؟ ان کی ذریت کہاں گئی؟ ان کا سلسلہ ہم کیوں زیر بحث نہیں لاتے؟ قرآن اس کو زیر بحث لاتا ہے۔ تو پہلی بات تو بچوں یہ ہے کہ یہاں پر حصر نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے نبوت اور رسالت کو صرف آل ابراہیم میں رکھا، یہ نہیں کہا، حصر کوئی نہیں ہے۔ یعنی ما جعلنا النبوۃ والکتاب الا فی ذریۃ ابراہیم، یہ حصر نہیں ہے۔ جب حصر نہیں ہے تو یہ ہم نے کیوں مفہوم لیا؟ ہماری غلطی ہے، حصر نہیں ہے۔ ہاں یہ بیان ہے کہ ذریت ابراہیم میں ہم نے نبوت رکھی بس، لیکن ذریت ابراہیم کے علاوہ نبوت نہیں رکھی، یہ تو بیان نہیں ہے۔ خیر، یہ چونکہ مستقل موضوع ہے، اس وقت ایک لفظ آ گیا ہے قرآن حکیم میں اس مقام پر، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ۔ دیکھو پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر،
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط و موسیٰ و عیسیٰ، یہ کون ہے سارے؟ یہ سارے ابراہیمی ہیں، یہ ذریت ابراہیم ہے، یہ آل ابراہیم ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اب یہ اوتی النبیون اس ذریت ابراہیم سے علیحدہ ہیں۔ لہذا یہ جو ہندوستان کے اندر، افریقہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر اور جو بر اعظم ہیں، ان میں اگر اور نبی آئے ہوں تو اس میں کوئی استباد نہیں ہے۔ یہ تو نبیون کا الگ لفظ رکھا ہے، یعنی گویا کہ ایک ابراہیمی نبوت ہے، اور ابراہیم کے علاوہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے توسط سے ان کو بھی ہدایت پہنچائی، نبوت پہنچائی، رسالت پہنچائی۔ لہذا جہاں جہاں انسان بستا ہے، اور انسان صرف ابراہیم کی اولاد نہیں ہے، ابراہیم کے علاوہ بھی یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کائنات کے اندر کیا صرف ابراہیم کی اولاد ہے، یا ابراہیم کے علاوہ بھی اولادیں ہیں، ذریات ہیں، قومیں ہیں؟ تو یہ سارا تو قرآن نے ایک لفظ بولا ہے وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ اوتی النبیون ما قبل سے علیحدہ ہیں، واو مغایرت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ قرآن کا اعلان ہے، لا نفرق بین احد منہم، ابراہیمی سلسلے کے انبیاء ہوں یا غیر ابراہیمی سلسلے کے انبیاء ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لائے ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب لائے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو ہر حکم الہی کو مانیں گے، خواہ ابراہیم کی طرف سے آیا ہو یا غیر اللہ کی طرف سے آنا شرط ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے گا ہم اس کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ مومن ہو جائیں، یہود اور نصارہ، جیسا کہ اے اہل ایمان، اہل قرآن، اے اصحابہ اکرام تم مومن ہوئے ہو، یعنی تمام انبیاء کو مانیں، کسی کا انکار نہ کریں، ابراہیمی ہوں یا غیر ابراہیمی ہوں۔ تو یہاں پر صحابہ کے ایمان کو کیا بنایا ہے؟ مثالی ایمان۔ اور مثالی ایمان کا نقشہ کیا ہے کہ جہاں بھی کوئی نبوت اور رسالت ہے، اور اس کا پرکھ کیسے ہم کریں گے؟ کتاب اللہ کے مطابق۔ ہمارے پاس کتاب مہمن ہے، کرائٹیرین، اس کتاب کے اوپر جو پورا اترے گا وہ ہم مان لیں گے، کیونکہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ تو اگر یہ ایمان لائیں جس طرح کہ اہل ایمان، اہل قرآن تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہو جائیں گے ہدایت یافتہ، منزل تک پہنچنے والے، اللہ کی رضا کو پانے والے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ ایسا ایمان نہ لائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے بیزار رہیں گے، مار کٹائی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں گے، ایک دوسرے پر فتوے لگاتے رہیں۔ شقاق، شقہ، یہ شق کو علیحدہ ہو جانا، بیزار ہو جانا، علیحدہ راستہ بنا لینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی راستے سے منحرف رہیں گے، سر پٹوبل ہوتی رہے گی، مار دھاڑ رہے گی، دہشت گردی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ اور آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر یہ لوگ یہ ایمان نہ لائیں جو آپ کو بتایا گیا، پریشان نہ ہونا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی آپ کو جو اللہ پاک نے کتاب دی ہے، اس کتاب کے ترجمان، نمائندے کائنات کے اندر قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کتاب چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحادی کی مظہر ہے، اور صفت الحادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الکافی کفایت کرتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت کفایت کی وجہ سے آپ کی جانب
آپ کی طرف سے، آپ کی ہدایت کی طرف سے، آپ کے قرآن کی جانب سے یہ وکالت چلتی رہے گی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان کے اعتراضات، شکوک، شبہات اور ان کی مار دھاڑ اور دہشت گردی، اس سب کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت الکافی ہے اس کے مظاہر اس دنیا میں آتے رہیں گے، اور وہ خادم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے جو تمام انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کی صفت سمیع اور صفت علم پر قائم ہے۔ سمیع کا یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے جب اللہ کو پکاریں گے اپنی حاجات میں، ضروریات میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجات و ضروریات کو سنے گا اور اس کو پورا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا کفیل ہوگا۔ اور مزید برآں اللہ تعالیٰ کی صفت علم جو ہے وہ ان کی پرورش کرے گی، اور اگر وہ کسی چیز کا نہ پکاریں تو اس کا معنی ان کو دی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کے ساتھ ان کی پرورش کرے گا، اور صفت سمیع ہونے کے ساتھ ان کی حاجات و ضروریات کو پورا کرے گا۔ آگے نصارہ کا مسئلہ آیا، صبغۃ اللہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ بیپٹائز کرنا، یعنی حوض بناتے ہیں، حوض میں پانی بھرتے ہیں اور اس میں ایک رنگ ڈالتے ہیں، زرد رنگ، تو جو اس میں ڈبکی لگا لے، نہا لے، غوطہ لے لے، کہتے ہیں اب یہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا۔ تو بیپٹزم جو ہے ان کے اندر ایک مستقل، اب تو بیپٹسٹ ایک فرقہ بھی ہے، کہتا ہے اب ہم نے لے لیا ہے بپتسمہ، اب کیا ہے، اب تو جو چاہو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، یہ پانی میں ڈبکی لگانے سے انسان نجات یافتہ نہیں ہوتا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، اوامر کا رنگ چڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے وہ تو بس لم یلد ولم یولد، لیکن جو اس کی صفات ہیں، اسماء حسنی ہیں، وہ ہمیں بتائے اس لیے گئے ہیں کہ ہم علی حد بشریت ان صفات الہیہ کو اپنی ذات میں پیدا کریں۔ صفات الہیہ کو علی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، یہ انسان کا وہ نصب العین ہے جو کبھی انسان حاصل تو نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے حصول کی جد و جہد کے اندر وہ پرفیکٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہوگا جس طرح مثلا آگ کے اندر ہم لوہا ڈال دیں تو ایک سٹیج پہ آ کر وہ سرخ ہو کر آگ بن جاتا ہے، لیکن اس پر پانی ڈالیں تو پھر لوہا رہتا ہے۔ وہ سارے کام کرتا ہے جو آگ کرتی ہے، لیکن رہتا لوہا ہے۔ لوہے کی جنس تبدیل نہیں ہوتی، ہاں لوہے کے جو اوصاف ہیں، صفات ہیں، وہ آگ والی بن جاتی ہے۔ تو صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ تعالیٰ کے اس رنگ سے بڑھ کر انسان کو کوئی حسین و جمیل نہیں بنا سکتا۔ حسن و جمال انسان کا کیا ہے کہ وہ صفات الہیہ سے اعلیٰ حد بشریت اپنے آپ کو رنگین کرے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہی ہے عبادت کا نصب العین۔ عبادت کیا ہے؟ صفات الہیہ کو اعلیٰ حد بشریت انسانی ذات میں منعکس کرنا، یہی عبادت ہے۔ تو اس طرح ہم یہاں آیت 138 تک رکتے ہیں، اور ابھی وہ دو سوال جو ہیں ان کا جواب دینا ہے، اور وہ چونکہ آگے آیت 151 میں وہ دوبارہ آیات آ رہی ہیں اور وہاں ترتیب بھی مختلف ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم 251 پر اس سوال کو بھی لیں اور صفات میں جو تبدیلی آئی ہے اس پر بھی گفتگو کر لیں۔ تو یہاں ہم رکتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔